حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا پیش کریں گے، اور اس دعا میں جو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے اس مبارک نام کی توضیح و تشریح آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے فضائل و فوائد بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سلطنت، اقتدار، حکومت اور دبدبہ حاصل کرنے کے لیے یہ مجرب المجرب عمل ہے۔ حضرت نے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے دعا مانگی تھی، اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ پیغمبر اور نبی کو ہر اعتبار سے نوازا، حکومت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، یعنی جسمانی سلطنت بھی اور روحانی سلطنت بھی اللہ نے حضرت کو عطا فرمائی تھی، اور حکمت و دانائی اللہ نے بڑی نصیب فرمائی۔ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام باپ ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹا ہیں، اور اگر دیکھا جائے بیٹا باپ سے فہم میں، عقل میں، دانائی میں، فیصلے کی قوت میں بسا اوقات کم ہوتا ہے، اکثر بیشتر ایسے ہے۔ لیکن یہاں ہیں دونوں نبی، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ اللہ رب العزت نے حکمت جو سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہوں، میرا تجربہ زیادہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بڑے کا تجربہ بڑا ہو، حکمت اور دانائی بھی اس کے پاس ہو، بسا اوقات کسی خاص خصلت میں اللہ پاک چھوٹے کو نواز دیتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر اعتبار سے نوازا تھا، بخت بھی تھا، تخت بھی، حکومت بھی، بادشاہت، ساری مخلوقات پہ اللہ نے مرحمت فرمائی تھی۔ اور ان کی دعا میں صفت وہاب کا ذکر ہے۔ وہاب اوزان مبالغہ میں سے ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی عطا اور بخشش بے انتہا ہو اس کو وہاب کہا جاتا ہے۔ ساری کائنات مانگے اور ہر ایک آدمی اپنی اپنی غرض کو اللہ کے سامنے پیش کرے، غریب مانگے، امیر مانگے، دولت مند، اور ایسا شخص جو فاقوں میں مبتلا ہے، اور بادشاہ مانگے، گدھا مانگے، جو بھی اپنی ضرورت اللہ رب العزت کی ذات عالی سے مانگ رہا اللہ سب کو عطا فرماتے ہیں۔ پانی میں مچھلیاں پھر رہی، اور فضا میں پرندے اڑ رہے، اور زمین پہ جانور اور درندے اور انسان اور حیوانات پھیلے پڑے ہیں، ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق رزق مہیا ہو رہا ہے، اور کسی کو ایک لمحے کے لیے کم نہیں دیا جا رہا۔ اللہ رب العزت بے انتہا عطا فرما رہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی اس صفت وہاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب۔ اے پروردگار مجھے بہت کچھ عطا فرما۔ رب اغفر لی، سب سے پہلے اپنی بخشش اور مغفرت طلب کی۔ وہب لی ملکا، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت اور ملک عطا فرما، لا ینبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کی شایان شان نہ ہو۔ انک انت الوہاب، آپ وہاب ہیں، آپ کے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں۔ مطلب یہ ہے جب بھی جو چیز، قیمتی سے قیمتی چیز اگر کوئی آدمی آپ سے مانگے، یہ خدشہ نہیں ہے کہ اس چیز کی اس کی بارگاہ میں کوئی کمی ہوگی، مانگ سکتے ہیں۔ اور وہاب بلا معاوضہ عطا کرنے والا، ضروری نہیں ہے کہ متقی مانگے، اللہ کا ولی مانگے، اللہ کے خاص الخاص بندے مانگے، گناہ گار بھی مانگے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں شرائط لاگو ہیں۔
کافروں نے بھی اللہ سے مانگا تو اس نے عطا کیا، اس کو وہاب کہتے ہیں جس کی عطا بے انتہا ہو اور بلا معاوضہ، بلا استحقاق اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے۔ وہاب بہت زیادہ، جس کی بخشش و عطا بے انتہا ہو اس کو وہاب کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے پھر اپنے نبی کو فسخرنا لہ الریح تجری بامرہ، ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، ان کے حکم سے چلتی تھی، جہاں وہ چاہتے تھے لے کر جاتی تھی، ہوا وہاں لے کر جا رہی ہے۔ اور ایک راہب نے حضرت کے تخت کو دیکھ کر جو دعا پڑھی تھی وہ دعا آپ پڑھیں، اس دعا کو صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اللہ رب العزت کے مبارک نام ہے اس کے اندر، تو اس دعا کو پڑھنے سے اللہ رب العزت بڑے مراتب مرحمت فرماتے ہیں۔ اور کیسے نصیب ہوتے ہیں، اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت لے کر نیچے اترے تھے، فرمایا اس کا ثواب، یہ تخت تو فنا ہو جانا ہے، اس کا ثواب باقی رہے گا، میرے تخت سے زیادہ قیمتی ہے جو آپ نے یہ دعا پڑھی ہے۔ مجھے آپ کی آواز پہنچی، وہاں ہوا کی لہروں کو حکم تھا کہ اس پیغام کو پہنچاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام تک۔ تو انہوں نے نیچے سے دیکھا تخت شاہی جا رہا ہے، اور دن میں ایک ہی دن میں کئی ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ صبح کے وقت تخت پر سوار ہوئے، چلے، دوپہر کو مرو پہنچے، مرو ایک علاقے کا نام ہے، اور مرو میں ظہر تک رہے، پھر ظہر کے بعد مرو سے روانہ ہوئے، بلخ میں پہنچے، پھر ترکستان میں، ترکستان سے چین، یہ سارا سفر حضرت نے تخت پر بیٹھ کر ہوا کے دوش یعنی کندھوں پر سفر کیا۔ حضرت نے ہوا لے کر جا رہی ہے، تو حضرت جا رہے، اور اسی دوران نیچے کھڑے ہو کے بندے نے، ایک راہب نے دعا پڑھی، سبحان اللہ اللطیف الخبیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت نے فرمایا تخت کو نیچے اتارو، دیکھو کہ راہب نیچے نہ دب جائے، اس سے ملاقات کی، فرمایا اس کا ثواب زیادہ ہے، نہ تخت رہے گا نہ یہ دنیا رہے گی، اس کائنات نے فنا ہو جانا ہے، اللہ کا ذکر باقی رہے گا۔ یاد رکھیے، آج ہم کہتے ہیں مقصد حاصل ہو جائے تو ذکر کار آمد ہے، مقصد حاصل ہو جائے تو وظیفہ بڑا مضبوط، مقصد حاصل نہیں ہو رہا وہ بھی گھٹیا دنیاوی مقصد، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وظیفے نے کام نہیں کیا۔ اللہ کا ذکر کوئی تھوڑی چیز ہے، اتنی بڑی نعمت، ہم تو ذکر کیے جائیں گے اس کی محبت اور عشق میں، یہی ہمارا مقصد ہے، وہ ہمیں حاصل ہے، اور آخرت میں اللہ پاک اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ایک ایک لفظ اس عالم امکان میں اپنی تاثیر رکھتا ہے، تاثیر تاخیر سے بھی ظاہر ہو سکتی ہے، تاثیر جو ہے وہ بہت جلد بھی ظاہر ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے عمل کرنا، نتائج اس کے ہاتھ میں ہیں۔ بسا اوقات آدمی ہونٹ ہلاتا ہے، ارادہ کرتا ہے، عمل کرنے کا کام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، انہوں نے چند الفاظ پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ ہم زہر اتارنے کا ایک عمل کرتے ہیں، چند ایک الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ وہ سناؤ مجھے ذرا۔ انہوں نے وہ الفاظ سنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنے فرمایا یہ پڑھا کرو، یہ الفاظ ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے اگر کسی کو سانپ ڈس جائے یا کوئی اور زہریلا جانور اس کو کاٹ لے تو اس کو پڑھو، اس کی برکت سے زہر کو زائل کر دو۔ اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے ان الفاظ میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ کمالات تھے
تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات حضور میں بھی تھے۔ تو آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہ انبیاء علیہم السلام میں اللہ تعالیٰ نے خوبیاں رکھی تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، عیسیٰ علیہ السلام کا دم، تو اللہ رب العزت نے وہی ساری خوبیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی تھی۔ حضور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ ہرن والا واقعہ ہے، ہرن نے بات کی تھی تو حضور سمجھ گئے تھے، اور اس کی ضمانت لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے بچے کو دودھ دے کے واپس آئے گی، میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہودی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے تھے، اور بعد میں ہرن آیا تو حضور روانہ ہوئے۔ دیکھیں کتنی عہد کا پاس و لحاظ جانور بھی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود وہ الفاظ ذرا مجھے بتا دیجئے۔ تو حضرت نے سنایا، شجۃ قرینۃ املحۃ بحر قفطا۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود یہ الفاظ ہیں معاہدے کے، یہ معاہدہ کیا تھا یہ درندے جو زمین پہ پھر رہے ہوتے ہیں زہریلے جانوروں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، یہ معاہدے کے الفاظ ہیں، اس کو سمجھ گئے تھے، اس وقت کی بولی جو زبان تھی یہ اس کے الفاظ ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر وہ کلام جو شرکیہ ہو، منتر ہوں، بتوں کو دعوت ہو یا شیاطین و جنات کو، وہ سارے کام جو ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں، ان کو کرنا شرک ہے، اور جن کا مضمون ٹھیک ہے وہ جائز ہے۔ اس کے ذریعے سے شفا حاصل کرو، برکت حاصل کرو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرو، بار بار کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ تو وہ دعائے مبارکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جو انہوں نے اللہ رب العزت سے مانگا، صرف انہوں نے نہیں، اکثر انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے صفت وہاب سے مانگا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ پاک سے بیٹا مانگتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بیٹا مرحمت فرماتے ہیں۔ بیوی بانجھ ہے، ایک بچہ بھی نہ جنا، نہ بیٹی نہ بیٹا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اس وقت اللہ سے مانگا اور صفت وہاب کو استعمال کیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، نبی کے الفاظ ہیں، یاد رکھو ان کو۔ اور یہاں ایک اور بات بھی بتائے جاؤں آپ کے فائدے کے لیے، جو ہمارے بھائی ہمیں وقت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان کو ہر اعتبار سے فائدہ پہنچتا رہے۔ ہر وہ شخص جس کے سر میں درد رہتا ہو، آدھے سر میں یا پورے سر میں، اگلے حصے میں یا پچھلے حصے میں، ان کو چاہیے کہ یہی ابتدائی آیات مبارکہ سورۃ مریم کی لکھ کر اپنے سر پہ باندھیں، اللہ شفا عطا فرما دیں گے، درد زائل ہو جائے گا۔ کاف یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اور یہاں جو معمولات آپ کرتے ہو، ان معمولات کو کرنے کا، وظائف کو پڑھنے کا، اپنی بات بارگاہ خداوندی میں پیش کرنے کا، درخواست پیش کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ ہر ایک مقام پر، ہر ایک دفتر میں، چاہے وہ گورنر کا دفتر ہے، وہ وزیر اعظم ہاؤس ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے افسروں کے دفتر ہیں، ہر ایک دفتر میں درخواست پیش کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، اور بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کرنے کا، اپنی دعا پیش کرنے کا
اپنا عمل، اپنا وظیفہ پیش کرنے کا طریقہ بتایا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے، اور قرآن مقدس نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ اس طریقے سے پیش کرو، آپ کی دعائیں شرف قبولیت پائیں۔ بڑے زبردست طریقے اللہ نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے۔ اور سورۃ فاتحہ جو ہے یہ درخواست ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو ہم اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ درخواست ہے، طریقہ یہی ہے، سب سے پہلے اس عظیم ذات کی تعریف کی جائے، پھر اپنی عبدیت اور بندگی کو بیان کیا جائے، پھر اپنی درخواست پیش کی جائے، اور اس میں کہا جائے کہ اللہ یہ چیزیں ہمیں عطا فرما، ان گندگیوں و غلاظتوں سے ہمیں بچا لے۔ جب پوری سورۃ فاتحہ بندہ مکمل کرتا ہے، آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِی عَبْدِی مَا سَأَلَ، اے میرے بندے جو تو نے درخواست پیش کی ہے میں نے قبول کر لی ہے۔ درخواست قبول ہو گئی، تو بارگاہ خداوندی میں درخواست کیسے پیش کرنی ہے؟ زکریا علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے درخواست پیش کرنے کا۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا، ہلکی مدھم آواز سے، بڑے دھیمے انداز میں پروردگار عالم کے سامنے اپنی دعا کو پیش کرو، اور اپنی کمزوریوں کا اظہار کرو۔ دعوے کی شان نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں میں نے عمل کیے ہوئے ہے، یوں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ وہی ہوگا جو رب چاہے گا، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تعداد مکمل کر لی ہے، موکلین تو ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ وہ تو بعض کو یہ شکوہ و شکایت ہوتی ہے کہ جناب وہ تو عمل پورا ہو گیا ہے ہمارا، تو وہ جو موکل ہیں وہ ہمارا کام ہی نہیں کرتے۔ ارے اللہ چاہیں گے تو تمہارا کام ہوگا۔ کیا مطلب تم خدائی کا دعویٰ کرنے بیٹھ گئے ہو کہ جو تم چاہو گے وہی ہوگا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور ان کے ساتھ ایسے صحابہ کرام جو محفوظ ہیں، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں ہے، روئے جا رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس غزوے میں فتح نصیب فرما۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ بتائیں، کیوں رو رہے ہیں؟ وہ ہر وقت فرشتے ساتھ پھرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو بہت بلند، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت کے بعد سب سے بزرگ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خدا سے نیچے نیچے اور خدائی سے اوپر اوپر مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری خلقت سے بڑھ کر مقام۔ اس کے باوجود رو رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، عاجزی کا اظہار ہے، تضرع ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی بچے کا نام محمد رکھ دیا جائے، اس بچے کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت متعین کر دی جاتی ہے۔ تو جس کے نام کی یہ برکت ہے ان کے ساتھ کس قدر فرشتے ہوں گے؟ عاجزی کا اظہار، اللہ کے سامنے رونا دھونا، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے۔ اذا حازبہ امر فبادر الی الصلاۃ، جب بھی کوئی مشکل امر، جب بھی کوئی خوفناک امر پیش آتا تو حضور اسی وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا وظیفہ یہ حضور نے امت کو مرحمت فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ تو زکریا علیہ السلام نے بتلایا یہ آداب ہیں دعا کے، اس طریقے سے اپنی درخواست پیش کرو، ندان خفیہ، ہلکی آواز ہو، اور اپنی کمزوریوں کا اظہار کرو۔ اے اللہ میں تو ناقص ہوں، عاجز ہوں، کمزور ہوں، معذور ہوں، مجبور ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو ایک تنکا اٹھانے پہ قادر نہیں ہوں، میں اپنی تکلیفوں کو، مصیبتوں کو کیسے دور کر سکتا ہوں؟ اے رب کریم، حالات تو نے ڈالے ہیں، اب اتار بھی تو، اب تو نے ہی ان کو اتارنا ہے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے اللہ، یہی کچھ تھا جو تیرے سامنے اظہار ہو رہا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا میں بندوں سے شکوہ و شکایات نہیں کرتا، میں اپنے رب سے کہتا ہوں۔ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں،
انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، سر سفید ہے۔ اب مانگنا بھی بیٹا ہے، اب بیٹا بھی تیری بارگاہ سے میں نے لینا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں بار بار تجھ سے مانگتا رہا، بار بار آپ قبول کرتے رہے، میں قبول دعا کا عادی ہو چکا ہوں، اب یقین سے کہہ رہا ہوں میں مانگوں گا تو عطا کرے گا۔ اسباب مفقود ہیں، بغیر اسباب کے تو دے سکتا ہے، اسباب قدرت کے پاؤں میں کوئی زنجیر نہیں ہے، تو بلا اسباب کرنے پر قادر ہے۔ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہے، لیکن بیٹا مانگ رہا ہوں۔ اور آج بھی اگر آپ دعا مانگ لیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار مجھے بیٹا عطا فرما اپنی جانب سے، اپنی جناب سے مجھے اولاد دے دے، یہ دعا جو پڑھتا رہے اللہ پاک اس کو نرینہ اولاد مرحمت فرما دیں گے، بیٹا نصیب ہوگا، اور ایسا بیٹا نصیب ہوگا جو رجل رشید بنے گا، باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے نیک کام سر انجام دینے کا اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ دعا ہے ایک، اس کو پڑھنا چاہیے، اور دعا کا طریقہ یہی ہے، وظیفہ یہی ہے، جس میں لجاجت الہا و زاری بہت زیادہ ہوگی وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، جس میں دعوے کی شان ہے، میں نے یہ کر دیا ہے تو یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے وظائف اور معمولات مکمل کرنے کے بعد عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگو، پھر آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ تو برادران عزیز، اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا کیا تھا، قوت فیصلہ مرحمت فرمائی تھی، داؤد علیہ السلام کو بے شمار خوبیاں مرحمت فرمائی، کمالات سے بھرے ہوئے تھے اللہ کے نبی۔ ان کے ہاتھوں پہ لوہے کو نرم کیا، زبان کو، آواز کو بڑا خوبصورت بنایا، اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سنتے تھے، اللہ نے خوبیاں دی تھی۔ اور اسی طرح لوہے کو اللہ نے ان کے ہاتھ پر نرم کر دیا، اب وہ لوہے کو پکڑتے، اس کی تاریں بناتے تھے، زرہیں بناتے تھے، ایک زرہ حضرت 6000 کی بیچا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، رعایا پر خرچ کرتے، اپنے ذاتی کام میں لگاتے تھے، اہل و عیال پر خرچ کرتے، اور انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں حکومت تو کروں گا لیکن خزانے سے کچھ نہیں اٹھاؤں گا، سرکاری خزانے سے نہیں لوں گا، میں آپ کی جناب سے لوں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا، جس طرح آٹا گوندنے والی عورت جس طرح چاہے آٹے کو بناتی جائے، اس کے پیڑے بنا لے، اس کو جہاں جتنی چاہے روٹی کو بڑا کر دے، چھوٹا کر دے، تو اسی طرح حضرت لوہے کو پکڑتے تو وہ ملائم اور نرم ہوتا جاتا تھا، اس کو پھیر کے حضرت پہلے تار بناتے تھے، اس کی کڑیاں بناتے تھے، اس کی زرہ تیار ہو جاتی تھی۔ اس طرح اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ نرم کیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا، آپ اس کی کڑیاں تیار کریں اور زرہیں بناتے جائیں، آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، نبی کے لیے آسان۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنا فضل عطا کیا، اور ہم نے زبور جیسی مقدس کتاب عطا فرمائی، حضرت بڑی خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اور پروردگار عالم نے ایک اور احسان کا ذکر فرمایا، یا جبال اوبی معہ والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو بھی نرم کیا تھا اور پہاڑوں کو ہم نے آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، پہاڑ آپ کے ساتھ محو تسبیح ہیں، آپ کے ساتھ ذکر کریں گے اللہ رب العزت کی ذات عالی کا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کے جہاں فضائل بیان فرمائے، وہاں ایک یہ بھی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ پاک تمہیں یاد کرتے ہیں، تم بندوں میں یاد کرتے ہو، وہ فرشتوں میں یاد کرتا ہے، تم زمین پہ کرتے ہو، وہ عرشوں پہ کرتا ہے۔
وہ تمہیں یاد کرتا ہے۔ کیسے یاد کرتا ہے؟ آج کل اگر گدھا ریڑھی چلانے والے شخص کو کہا جائے جناب MNA صاحب، MPA صاحب، گورنر صاحب، وزیر صاحب، یہ منسٹر شنسٹر آپ کو یاد کر رہے تھے، وہاں آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، وہ پھولے نہ سمائے، اچھا ان کے ہاں میرا ذکر ہو رہا تھا۔ تو یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بندہ یہاں اللہ کا نام لے رہا ہے، وہاں اللہ کی بارگاہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ بندہ اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کیسے یاد کرتے ہیں؟ اس کی یاد کرنے کی نوعیت کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ذکر کرتا ہے وہ رحمت نازل کرتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے وہ آسانیاں نازل کرتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے وہ رزق بھیجتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے اس کے سارے مسائل وہ حل کر دیتا ہے، اس کا عرش کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد کروڑوں روپے کیا اربوں روپے کی ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، بہرحال دنیا میں اس کی قیمت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ان کے اس بول کی قیمت لگے گی۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے؟ لوگ کہتے ہیں فلاں مقام پہ، فرماتے نہیں، آپ کا گھر جنت میں ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، جنت میں گھر کیسے ہے؟ تو فرمایا کہو نا سبحان اللہ۔ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، فرماتے ہیں پہنچ گئے آپ، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، آپ اللہ کے عرش پہ پہنچ گئے ہیں، آپ کی بات اللہ کے عرش پہ پہنچ گئی ہے۔ تو اپنی مطلب براری کے لیے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ایک بات یاد آ گئی، امریکہ میں ایک طوفان آیا، ایک پہلے انہوں نے پل بنائی تھی بڑی مضبوط، اور کہتے تھے کہ غالباً 40 یا 50 فٹ اوپر تھی پل اور نیچے پانی بہہ رہا تھا، کہتے تھے یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ انجینئروں نے کہا کہ ہم نے بڑی مضبوط پل بنائی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ پانی چلا، ایسے لگا اس کو پل کو، پھر نیچے، پھر 2-3 مرتبہ ایسے محسوس ہو کوئی پھینک رہا ہے اس کی طرف، اور ایسی ٹوٹی جیسے کاغذ کو پکڑ کے ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پرزے بکھیر دیتے ہیں، ایسے بکھر گئی، اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ پھر طوفان آیا اور اس میں 150 کلومیٹر تک گاڑیاں دور جا پڑی، اتنی تیز طوفان آیا، اور زلزلہ آیا، پھر مسلسل یہ عذاب آئے، یعنی زلزلہ آ گیا۔ زلزلے میں اپنا سارے صبح کو اٹھے، زلزلہ بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، پریشانی ہوئی، تو انہوں نے سائنسدانوں کو بلایا کہ آپ تو کہتے ہو کہ ہم آسمانوں کی باتیں زمین پہ بتا سکتے ہیں، تو تم کہاں تھے؟ اتنی بڑا نقصان ہو گیا ہے ہمارا ملک کا، لوگ بیچارے یہاں مر گئے ہیں اتنے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب بعض اوقات یوں ہوتا ہے، 90% ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہاں زلزلہ آئے گا، لیکن نہیں آتا۔ اب یہ تھا کہ 95% امکان نہیں تھا، 5% امکان تھا۔ ہم نے کہا نہیں آئے گا، آ گیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اپنے بڑے بڑے پادریوں کے پاس گئے، بڑے بڑے پادری، پوپ، ان کے جو علماء تھے، کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں، آپ ایک کام کرو، اللہ کا نام لکھ کر خوبصورت بورڈ بناؤ اور ان کے اوپر اللہ کا نام لکھو، جگہ جگہ لگا دو ان کو، جیسے ہمارے ہاں فاصلہ بتانے کے لیے، کلومیٹر بتانے کے لیے کوئی علامت نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں روڈوں کے قریب، تو ایسے ہی انہوں نے جگہ جگہ اللہ کا نام لکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو بڑے عجیب لوگ ہیں، اللہ کا نام کیوں لکھا ہوا؟ فرمایا ان کے پادریوں نے، ان کے بزرگوں نے، ان کے بڑے علماء نے کہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اتنے مسلسل جو اتنے بڑے عذاب آئے ہیں، ان عذابوں کو دور کرنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کو یاد کرو گے تو عذاب سے بچ سکو گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہوتی ہے آواز باز گشت، میں بول رہا ہوں دیوار کے ساتھ آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے، وادی میں کھڑے ہو کے بولوں پہاڑ سے ٹکرا کے واپس آئے گی، اس کو آواز باز گشت کہتے ہیں۔ کیا یہی آواز باز گشت تھی
وہ ذکر کرتے ہوں وجد میں آ کے، محبت میں آ کے، تو وہی آواز پھر واپس لوٹتی ہو۔ علماء نے لکھا ہے آواز باز گش نہیں تھی، بلکہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ وہ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے، پتھر بھی تسبیح پڑھتے تھے، تحلیل و تسبیح و تحمید و حمد و ثنا کی آواز سنتے تھے۔ وہ اپنی تسبیح میں ہیں، یہ اپنی تسبیح میں، پوری تکوینی نظام میں اللہ رب العزت کی تسبیح چل رہی ہوتی تھی۔ یہ تسبیحات ہمارا مقصد ہے، ہمارے گوشت پوست اور ہڈیوں میں اللہ کا نور داخل ہو جاتا ہے۔ یہ ویکسین ہے، ساری گندگیاں، گندے زہریلے اثرات، شیاطینی ابلیسی سب نکل جاتے ہیں وجود سے تسبیحات کی برکت سے۔ اسی لیے امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے بابا میں تو یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، ایمان اس کے دل میں نہیں ہے، سر پہ تاج سجائے بیٹھا ہے، اپنے خوبصورت سونے کے تخت پہ بیٹھا ہے، بڑی قیمتی جوتی اور بڑے قیمتی لباس میں، اور فرمایا ایک مومن مسلمان ہے، پھٹے پرانے کپڑے اور پھٹی ہوئی جوتی اس کے پاؤں میں ہے، یہ اس کی جوتی اس بادشاہ کے تاج و تخت سے زیادہ قیمتی ہے۔ فرمایا کیا وجہ؟ حضرت نے فرمایا یہ مومن ہے، جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کے میلے کچیلے کپڑے بھی اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرتے ہیں، اور اس کے جوتے تک اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے جب ذکر الہی میں ہوتا ہے، اور وہ ایمان سے محروم ہے، ذکر سے محروم ہے، اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اس کے تخت پہ بھی، اس کے تاج پہ بھی اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اسی لیے وہ کسی کھاتے کا نہیں، کسی کام کا نہیں ہے، یہ کام کا مسلمان ہے، اس کی جوتی کی قیمت زیادہ ٹھہری۔ تو یہ اصل قدر و قیمت ہے اللہ کے دین کی۔ تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے بھی، اسی طرح پہاڑ بھی، پتھروں سے آوازیں گونجتی، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ پاک نے خود قرآن مقدس میں سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ساری کائنات تسبیح بیان کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، زمین بھی، آسمان بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، اور جگہ جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ساری کائنات اللہ کا ذکر کرتی ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ ہاں، حضور معراج پہ گئے اور آسمان چرچرانے کی آواز آ رہی، فرمایا یہ کیا آواز چل رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا آسمان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی ہیبت بھی ہے اس پر، تو اللہ کی تسبیح میں ہے، تسبیح بیان ہو رہی ہے، تو ہمیں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، دل نرم ہوں گے، دھیان کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم عطا فرمایا، علم و حکمت اور دانائی اللہ نے ان کو نصیب فرمائی، وہ فیصلے کرتے جو کسی اور کو سمجھ میں نہ آتے، ایسی گرہ کھول دیتے، بڑا مسئلہ حل ہو گیا، بھئی کوئی پریشانی ہی نہیں، ایسا مسئلہ جو لا ینحل، حل ہونے کا نام نہیں، ایسا پریشان کن کہ ایسی ڈوری الجھی کہ سلجھنے کا نام نہیں لے رہی اور اس کا سرا ہاتھ نہیں لگ رہا، لیکن پکڑ لیتے تھے اس کو وہاں سے۔ اسی طرح اللہ نے امت محمد میں یہ کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو مرحمت فرمایا، اور سب سے زیادہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا تھا۔ بڑے کمال کے فیصلے ہیں حضرت علی کے، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ، سب سے زیادہ مضبوط فیصلے علی کے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، ایک آدمی کی بکریاں چھوٹی اور کسی کے کھیت میں داخل ہو گئی، کھیت سارا اجاڑ ڈالا،
کھیت کا مالک آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی، فلاں قوم کی بکریوں نے میرا کھیت اجاڑ ڈالا ہے، آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، فرمایا کھیت کی قیمت بھی دیکھو اور بکریوں کی قیمت بھی دیکھو۔ کھیت کی قیمت جتنی بکریوں کی قیمت تھی، انہوں نے فرمایا بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ اب وہ خوش خوش لے کے جا رہا ہے، آگے کھڑے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام، انہوں نے فرمایا خیر، کہا حضرت فیصلہ تھا اور اس طرح کا فیصلہ ہوا ہے۔ حضرت میں ٹھہرو ذرا، میں فیصلہ کرتا ہوں ابا سے اجازت مانگ کے۔ ابا جان اگر آپ کا حکم ہو مجھے اجازت دے دیں تو میں یہ فیصلہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا کرو کرو بیٹا، اگر آپ کو اچھا فیصلہ سمجھ میں آتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ کھیت بکریوں والے کو دے دیا جائے اور بکریاں کھیت والے کو۔ کھیت والا جب تک اس کا کھیت اسی حالت میں نہیں پہنچتا جس حالت میں اب تھا، بکریوں نے اجاڑا ہے، اس وقت تک بکریوں سے مفاد کھیت والا حاصل کرے گا۔ جب یہ فصل اس حالت میں پہنچ جائے گا پھر فصل یہ لے لے گا، کھیت اس کو دے دے گا۔ اپنا کھیت اس نے لینا ہے اور بکریاں اس کو واپس کر دینی ہیں۔ اس طرح کے معاملات چلیں گے۔ تو فیصلہ زبردست ہوا، خوشی ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے، اللہ رب العزت نے وہ معاملات سمجھائے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ دو عورتیں تھیں، گئیں کسی چشمے سے پانی بھرنے کے لیے، آگے بھیڑیا آیا، دونوں کے بچے تھے، ایک کا بچہ لے کے بھاگ گیا، دوسری عورت نے اس کا بچہ اٹھا لیا، کہا یہ میرا بچہ ہے۔ اب فیصلہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، حضرت نے دونوں کی حالت دیکھی۔ بعض چرب اللسان ہوتے ہیں جن کی گفتگو بڑی چرب، وہ تھوڑی سی دیر میں بڑے سے بڑے آدمی کو مطمئن کر لیتے ہیں، جیسے ہمارے آج کل کے دور کے لوگ بھی ہیں، وکلاء ججوں کو مطمئن کر لیتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ پھرتے ہیں، بڑے چرب اللسان ہیں، وہ جاتے ہی لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں، باوجود کہ ناحق پہ ہوتے ہیں لیکن حق کھا جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو وہ عورت بڑی تیز ترار تھی، اس نے کہا میرا بیٹا ہے، دلائل دیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ مجھے صحیح سمجھ میں آ رہی ہے، اس کو دینا ہے، بچہ اسی کا ہے۔ چھوٹی روئے بیچاری۔ اب سلیمان علیہ السلام نے آگے دیکھ لیا، فرمایا کیا معاملہ ہے، انہوں نے بتایا، حضرت نے فرمایا ابا سے اجازت مانگ کے فیصلہ میں کرتا ہوں۔ تو ابا نے اجازت دے دی، فرمایا کرو۔ انہوں نے فرمایا ہاں، او بڑی بھی بتا کیا معاملہ ہے، اس نے کہا بیٹا میرا ہے۔ چھوٹی سے پوچھا، اس نے کہا حضرت میرا بیٹا ہے۔ حضرت نے فرمایا چھری لے آؤ، میں اس کو تقسیم کرتا ہوں، اس کے دو ٹکڑے کر کے آدھا اس کو دیتے ہیں آدھا اس کو دیتے ہیں۔ وہ چھوٹی جو تھی وہ چیخنے لگی، حضرت خدا کے لیے اس کو ذبح نہ کرو، اس کو کاٹو نہیں، میں معاف کرتی ہوں، یہ لے جائے۔ اور بڑی خاموش ہو کے بیٹھی رہی، کہنے لگی ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا چھوٹی کو دو، یہ جھوٹی ہے، اگر اس کا بیٹا ہوتا تو اس کی شفقت مادری جو ہے وہ جوش میں آتی، یہ کبھی بھی ایسا نہ کرتی کہ اس کو ذبح ہونے دیجئے، یہ فوراً چیخ پڑتی۔ اب اس کا خاموش رہنا ہو یہ بے حسی اس بات کی علامت ہے، یہ بچہ اس کا نہیں ہے، اگر اس کا جگر گوشہ ہوتا تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ چھوٹی عورت کو دے دیا، فرمایا بچہ آپ کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی دی، فیصلے کی قوت و طاقت بھی دی۔ بعض بڑے سربراہ تو بن جاتے ہیں لیکن فیصلے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کچھ کر ہی نہیں سکتے، بیٹھے ہوئے ہیں، بس چل رہا ہے ملک، بڑا نظام چل رہا ہے، بعد میں کہتے ہیں تجربہ نہیں تھا۔ تجربہ نہیں ہے تو اتنی عوام ہے، لوگوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کے سپورٹ کرو، کرو خیر خواہی کرو عوام کی۔ تو بہرحال برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں ایک اور بات بھی عرض کیے جاؤں۔ اللہ پاک تقوی و طہارت پہ مرحمت فرماتے ہیں، سب کچھ اللہ کی عطا جو ہے، عزت کا معیار بھی تقوی ہے، اور تقوی پہ جو ملتا ہے وہ کسی اور عمل پہ نہیں نصیب ہوتا۔ تقوی، ڈرو اللہ سے،
اور اللہ کے احکامات پر عمل کرو۔ اللہ کے احکامات پہ عمل کرو گے تو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اور مورد رحمت 4 قسم کے افراد ہیں جو پوری کائنات پہ اللہ کی رحمت کے وارد ہونے کا باعث ہیں۔ اپنے علم پہ ناز نہ کرو، اپنے فن پہ ناز نہ کرو، میں تو کمانے والا، میں تو محنتی، میں تو بڑا تاجر، میں بزنس مین ہوں، میں ملازم ہوں، میری اچھی جاب ہے، سارا گھر میرے پیسوں پہ چلتا ہے۔ قطعاً ایسا دعویٰ نہ کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں جن کی بدولت دیتا ہوں ان کو تو تم دیکھتے نہیں ہو، میں کس وجہ سے دے رہا ہوں وہ میں بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لولا رجال خشاع، اگر ایسے مرد جو رونے دھونے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، خوف و خشیت سے رات بھر دعائیں مانگنے والے ہیں، وہ نہ ہوتے، وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ، اور وہ بچے جو دودھ پی رہے ہیں، اگر یہ دودھ پیتے بچے نہ ہوتے، یہ معصوم جن کے منہ میں دانت نہیں ہیں، دودھ چوستے ہیں ماں کی چھاتی سے، ایسے کمزور بچے اگر نہ ہوتے، وَشُيُوخٌ رُكَّعٌ، کمر ٹیڑھی بوڑھے لوگ اگر وہ نہ ہوتے، کمزور بچے بھی کمزور، بوڑھے بھی کمزور، وَبَهَائِمٌ رُكْتَعٌ، اور بے زبان جانور نہ ہوتے، اور لَسَبَبْنَا عَلَيْكُمُ الْعَذَابَ صَبًّا، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں اپنا عذاب نازل کر دیتا۔ اب عذاب کیوں نہیں ہو رہا؟ اسی لیے کہ ان کی وجہ سے کائنات پہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ بڑے بوڑھے آپ پہ بوجھ نہیں ہیں، آپ کے گھر میں برکت اور مورد رحمت کا ذریعہ ہے۔ اور معصوم بچے آپ پر بوجھ نہیں ہیں کہ وہ دودھ پیتے ہیں، وہ سری لگ کر ڈبہ کھا جاتے ہیں، آپ کہیں کہ وہ تو ہمارے اوپر وزن ہے، وہ بوجھ نہیں ہیں، وہ تمہارے گھر میں روزی کی آمد کا ذریعہ ہیں، اللہ کی رحمت کے مورد ہونے کا، وارد ہونے کا ذریعہ ہیں وہ۔ وَأَطْفَالٌ رُضَّعٌ، اور جو روتے رہتے ہیں بیچارے، آپ کو تو رونا نصیب نہیں، میرے اور آپ کا دل سخت، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، فرمایا پھر اس کے بعد ان کے دل ایسے سخت ہوئے کہ پتھر ہو گئے، اور پتھر سے تو پانی کے چشمے بہہ پڑے، لیکن اس کی چشم آنکھ سے پانی کا قطرہ نہ گرا۔ ایسے کمزور اور رونے دھونے والے لوگ، فرمایا تم سمجھتے ہو ان کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، بس نماز پڑھتے رہتے ہیں، تو روزہ رکھتے رہتے ہیں، تو نماز تلاوت کرتے رہتے ہیں، بس یہ تو اللہ اللہ والے ہیں، بس یہ کام کے نہیں ہیں، کام کے تو ہم ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے رونے دھونے، ان کی عبادت کی برکت سے میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تم یہ مت سمجھو کہ مجھے تو اپنی دولت پہ ناز ہے، اپنے فن پہ نخرہ ہے، تمہاری اس فن کی وجہ سے نہیں، تمہیں تو ان کی برکت سے مل رہا ہے۔ اور بے زبان جانور بیچارے نہ کچھ بول سکتے ہیں اور نہ آپ کو اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ایسے جانور بھی اللہ کی رحمت کے وارد ہونے کا ذریعہ ہیں، اسی لیے اپنے گھر میں بکریاں رکھو، برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس جانور میں برکت رکھی ہے۔ قلیل المعونت کثیر المنفیت، مشقت تھوڑی اور برکت زیادہ، نفع زیادہ ان کا۔ اور دوسرے جانور جو بھی گھر میں پالے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے وارد ہونے کا ذریعہ ہیں، اگر ان کے حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ ایک اونٹ نے عرض کی تھی نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بڑبڑایا، حضور نے مالک کو بلاؤ۔ اس کے مالک کو بلایا گیا، فرمایا چارہ کم ڈالتے ہو، وزن زیادہ دیتے ہو اس پر، اس کو پورا پورا حق اس کا ادا کرو، جتنی کام لیتے ہو اس سے زیادہ اس کو کھلایا کرو۔ تو جو جانور ہے آپ کے گھر میں، آپ اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں تو رونے سے مسائل حل ہوں گے۔ آپ اب کہتے ہیں کہ ہم صرف وظائف سے کریں، وظائف بھی ہوں، جتنی درجہ وظیفے کا ہے اتنی رونے دھونے کا بھی ہونا چاہیے۔ صرف وظیفہ پورا کرنے کے بعد
آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس کام مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد رونے کا خصوصی انتظام ہونا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے۔ لوگوں کے سامنے رونے والے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اکثر جھوٹے۔ غالباً امام اخفش رحمۃ اللہ علیہ، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تابعی تھے، فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہے، ان کے بھائیوں کا واقعہ پڑھا ہے، وہ جو رو رہے تھے شام کو کہ ابا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا لے گیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک مجھے رونے والوں پہ اعتماد نہیں آتا۔ رونے والے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ ہاں، ہمارے بھی رو رہے ہوتے ہیں لوگ، کچھ ہیں ایسے جو روتے ہیں، اور کچھ سیزنی رونے والے ہوتے ہیں، سیزن میں روتے ہیں۔ سیزن آیا رو پڑے، پھر سیزن ختم رونا بند، پھر سارا سال عیاشیاں بدماشیاں، پھر سیزن آیا پھر رونا شروع کر دیا۔ سیزنی روتے ہیں وہ۔ تو اللہ رب العزت ان کے شر سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازے، اور دل میں خلوص تقویٰ للہیت ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ اس دانا و بینا ذات کے ساتھ ہے جو دیکھ رہا ہے اور دینوں کے بھید جانتا ہے۔ جھوٹ نہیں چلتا وہاں، کوئی مکاری نہیں چلتی، فریب، دغا، دھوکہ اس کی بارگاہ میں نہیں چلتا۔ سچے بنو، کھرا پن اس کے سامنے ہے، اخلاص جو اس کی رضا کے لیے ہوگا وہی ہوگا، بس باقی کوئی عمل نہیں ہے آپ کا۔ تو تقوی کی بنیاد پہ اللہ پاک مرحمت فرماتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے، إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، زمانے کی پڑنے والے مسائب پہ صبر کرتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسا شخص جو صابر ہے، شاکر ہے، متقی ہے، فرمایا کہ لا یضیع اجر المحسنین، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کہاں کنویں کی گہرائی، کہاں تخت شاہی، مصائب سے گزرے، جیلوں میں گئے، پریشانیاں، مسائل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے پھر اپنے نبی کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ جو بھی اپنے دامن کی حفاظت کرے گا اللہ اس کو عزتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ نوجوان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ترس ہے۔ ہمیں اپنے دامن کو داغدار کرنے کا کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جان چلی جائے مقام شہادت ہے، اگر عزت کے تحفظ کے لیے ہے تو۔ نوجوان بھی اپنے دامن کی حفاظت کرے، اور نوجوان بچیاں بھی اپنے دامن کی حفاظت کریں، اور غض بصر حفاظت فرج کا باعث ہے۔ نگاہ کو جھکانا شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نگاہ نہیں جھکتی تو پھر گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ نگاہ پڑی، دیکھنے کا شوق، ملاقات کا شوق، برائی کا دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو اور تمہاری بخشش کی ضمانت میں محمد الرسول اللہ دیتا ہوں۔ ایک فرمایا جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسرا فرمایا جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ، ان کی حفاظت کی ذمہ داری تم دو۔ اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری، حفاظت ہوگی کیسے؟ فرج کی حفاظت نظر کے ساتھ ہے، نظر محفوظ تو عزت محفوظ۔ پردہ ہے، کوئی سروکار نہیں، کون ہے، کس رنگ کی ہے، کیا معاملات ہیں، اللہ ہی جانے۔ پردہ نہیں ہے، دیکھ لیا، پھر عزتیں نیلام ہوئی، پھر خدا جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ایک گورنر تھا، بڑی دیانت کا دور تھا، لیکن اس دور میں بھی اس کے اندر خناسیت تھی۔ اپنے عہدے کے غرور میں اس نے لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا، نوجوان بچیوں کی عزتوں کو خراب کرتا تھا، حسن کا شیدائی تھا، جہاں حسین و جمیل عورت دیکھی رابطہ قائم کیا اور برائی کے دروازے کھولے۔ ایک غریب کی بچی کو دیکھا، پسند آئی، پیغام بھیجا، اس نے کہا میں اپنا دامن خراب نہیں کر سکتی، اگر آپ کو ضرورت ہے نکاح کی تو آئیں میرے ماں باپ سے بات کریں۔ اس نے کہا میں تو بڑے ناک والا ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ اس نے کہا بڑے ناک والے ہو تو جاؤ کہیں، نکاح کا اسلام نے اجازت دی ہے، میں آپ کی امانت ہوں، پھر اگر نکاح کرو گے تو۔
تو خیر اس نے بار بار اصرار کیا، اس بچی نے اپنے ماں باپ بھائیوں سب کو بتا دیا، کہا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے میرے ساتھ، اب میری حفاظت کا کوئی انتظام کرو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ تو اتنی بڑا گورنر، وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے پھر پروف دکھائے، ثبوت پیش کیے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ اچھا اس کو بلاؤ۔ اس لڑکی نے خط بھیجا کہ آپ آ جاؤ فلاں وقت رات کو۔ وہ آیا اور ادھر سے ان کے بھائیوں نے سفر پہ جانا تھا، وہ ملتوی کیا، سارے گھر میں تھے، اس کو پکڑ لیا، اس کو وہیں قتل کیا۔ اس کی بوٹیاں جو تھی وہ ایک بوری کے اندر ڈالی اور جا کر گورنر کو پیش کر دیا۔ گورنر اس وقت کون تھا؟ حجاج ابن یوسف۔ اس نے کہا کہ اب اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے گا۔ پہلے اس نے ثبوت مانگے، پتہ چلا واقعتاً یہی اس کی نیت تھی، تو پھر اس نے اس کی بوٹیاں کتوں کے سامنے ڈال دی اور کہا کہ مال کے ذریعے سے اس نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اس کا پورا مال آپ کو ملے گا۔ آپ نے اپنے دامن کی حفاظت کی ہے، عزت کا تحفظ کیا ہے، لہٰذا یہ لو مال اور اس کو اپنے لیے قبول کر لو۔ تو مسلمان کبھی اپنی عزت پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا، مرد ہو یا عورت ہو۔ حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو ایک بڑی حسین و جمیل عورت نے دعوت دی تھی، تو حضرت نے فرمایا فَالْمَمَاتُ دُونَهُ غَالِبًا، یہ الفاظ ہیں کہ موت مجھے زیادہ عزیز ہے اس برائی سے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ تو تقوی کی برکت تھی، اللہ رب العزت نے اس عورت کو کتنی مرحمت فرما دیا، گورنر کی کتنی جائیداد، اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری اس عورت کو اپنی عزت کی حفاظت پر مرحمت فرمایا۔ جو بھی عورت اپنی عزت کا تحفظ کرتی ہے، پروردگار عالم اس کو ایسے ہی مرحمت فرمائیں گے، اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ متقی کے لیے خدا کے خزانوں کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جب بھی چاہے جتنی چاہے اٹھا لے۔ اسی لیے امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا میری ٹھوڑی پکڑ کے مجھے کھلاتا ہے اور میرے رزق کی ڈھیری میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے، جتنی چاہوں اٹھا لوں کھا لوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ نے میرا رزق ہی ایسا رکھا ہے۔ تو اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ عجیب معاملات کرتے ہیں۔ قاضی ابو بکر بن محمد البغدادی رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات چیف جسٹس تھے۔ قاضی بننے سے پہلے ایک مرتبہ حج کے سفر کو گئے اور فرماتے ہیں میری کوئی اور ذمہ داریاں تھیں نہیں، وہاں میں عبادت میں مصروف رہتا تھا، نوافل میں، تلاوت میں، ذکر اذکار میں۔ بہترین مشغلہ ہے ان کا اللہ کی عبادت۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے قیمتی اوقات کو، لمحات کو ضائع نہیں کرتے، اپنی آخرت بنانے کے فکر میں رہتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں تھی، بڑی بھوک لگی مجھے۔ اسی دوران مجھے ایک تھیلی نظر آئی ریشم کے کپڑے کی، اس کو کھولا میں نے تو اس میں ایک ہیروں سے جڑا ہوا قیمتی ہار تھا، بڑی قیمت تھی، اگر میں اس کو بیچتا اس وقت تو میری 7 نسلیں کھا سکتی تھی، اتنی بڑا قیمتی ایک ایک ہیرا جو اس میں پرویا گیا تھا بڑا قیمتی تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو چھپا لیا تو کچھ ہی دیر بعد اعلان ہونے لگا غالباً 500 دینار انعام دیا جائے گا اس شخص کو جس کے پاس ہمارا ہیرا ہے، ہیرے کا وہ جڑا ہوا ہار ہے، وہ ہمیں واپس کرو اور ہم یہ انعام دیں گے۔ تو ان کو خیال آیا، انہوں نے کہا کہ یہ میں دے دوں، ان کا ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، تو وہ لے کر گئے، ان کو پیش کیا۔ تو مالک نے کہا کہ حضرت یہ ہار تو دے کے جا رہے ہیں، ذرا انعام تو لے کے جائیں۔ انہوں نے فرمایا انعام نہیں لوں گا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ کا حکم ہے امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو، میں نے آپ کی امانت آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے، آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گیا ہوں، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے اٹھایا ہے، آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری تھی، شریعت نے میرے ذمہ لگایا کہ تشہیر کرو، مالک تک پہنچاؤ، میں کیوں آپ سے کس چیز کا انعام لوں؟ تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا، میں بھی اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد
میں نے کہا کوئی روزی کے سلسلے میں سفر کرنا چاہیے۔ میں نے سفر طے کیا کہ مجھے بصرہ جانا چاہیے۔ میں اسی طرف جا رہا تھا، بحری جہاز پہ بیٹھے، بحری جہاز ہلاک ہوا، وہاں جتنے لوگ تھے کچھ بچے کچھ مر گئے، اور میں بھی ایک تختے پہ لٹکا آیا اور آ کر ایک جزیرے کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں اترا، دیکھا تو سارے لوگ نیک تھے، نمازی تھے، مسلمان تھے۔ تو سلام کلام ہوا، میں نے ایک مسجد دیکھی تو مسجد کو جھاڑو وغیرہ دیا اور وہیں نماز پڑھنے لگا، لوگ آنے لگے، میں بھی نماز پڑھانے لگا۔ ان بستی والوں کے تمام افراد کو انہوں نے اللہ والا بنایا ہے۔ اللہ والوں کو جہاں موقع ملتا خدا کی صدا بلند کرنے کے لیے وہیں بیٹھ کے اللہ کا نام لینا شروع کر دیتے تھے۔ تو ہمارا یہ مسکین پور 2 مربع جنگل تھا، اور اسی جنگل میں بیٹھ کے حضرت پیر فضل علی شاہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نام کی صدا بلند کی تھی۔ آج وہ مسکین پور شریف بنا ہوا ہے، آبادی ہے ہر طرف سے، اللہ نے وہ مرحمت فرما دیا، ایک مرکز بنا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں، اللہ اللہ سیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جو اللہ والا جہاں بیٹھے بس وہیں اپنا کام شروع کر۔ تو انہوں نے بستی کے تمام افراد کو اللہ والا بنایا۔ کچھ عرصہ گزرا، انہوں نے کہا کہ بندہ نیک ہے، یہ بھاگ نہ جائے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، کہاں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو زنجیر ڈالنے چاہیے، نوجوان نیکوکار کو اگر زنجیر ڈالنے ہیں تو اس کو شادی کر دو اس کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جی جناب کیجئے، میں تیار ہوں۔ کہنے لگے ہمارا امام صاحب تھا وہ فوت ہو گئے، تو ان کی ایک بیٹی ہے نوجوان خوبصورت پڑھی لکھی ہے، ہم اس کا آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے نکاح کر دیا۔ جب پہلی رات وہ وہاں گئے، اس لڑکی پر ان کی نظر پڑی تو اس کے گلے میں ہار تھا، وہی ہار جو حرم شریف میں ان کو ملا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ہار کہاں سے لیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ ہار میرے ابا نے لیا تھا اور حرم شریف میں یہ گم ہو گیا تھا، وہاں ایک ایماندار شخص نے یہ ہمارا ہار ہمیں واپس کیا تھا میرے ابا جان کو، تو ابا جان نے انعام متعین کیا تھا، اس نے انعام بھی نہیں لیا تھا۔ انہوں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی اور چلے گئے، کہا کہ یہ میرا فرض تھا، میں نے آپ کو واپس کر دیا ہے۔ تو ابا جان بہت اس کو یاد کرتے رہتے تھے کہ وہ بڑا نیک نوجوان تھا، اگر مجھے آج مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیتا۔ تو انہوں نے پھر بتایا کہ وہی نوجوان میں ہوں، اور یہ ہار میرے ہاتھ میں آیا تھا، اب اللہ نے ہار بھی عطا فرما دیا، ہار والی بھی عطا فرما دی، نکاح ہو گیا، پاک دامنی کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم نے تقوی کی برکات سے یہ عظیم نعمتیں مرحمت فرمائی۔ اور یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آئی، وہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں کی خواہشات کو تکمیلی مراحل تک پہنچاتے ہیں، چاہے وہ دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں۔ ان کی جو تمنائیں تھیں، اللہ پاک ان تمام تمناؤں کو اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے کرم سے ان کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی میں عہد الستو اس کو پورا کیا، اس عہد وفا کو مکمل کیا، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وعدہ وفا کیا ہے، ساری زندگی انہوں نے وفاداری سے گزاری۔ تو اب اللہ رب العزت ان کے عہد معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں، ان کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ آخرت میں تو بلند مراتب ملتے ہی ہیں، دنیا میں بھی اللہ پاک ان کے فیصلوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے کیا۔ آپ پہلی صدی میں چلے جائیں، جتنے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے جو جو مقاصد تھے، انہوں نے دین کے لیے جو کچھ کیا، اللہ رب العزت نے ان کے فیصلوں کو مکمل فرمایا۔ کتابیں چھوڑ گئے، وہ پوری ہوئیں، کوئی تعمیر کر رہے تھے، اللہ نے وہ مکمل کروا دی، اور اسی طرح اگر کوئی ان کے عزائم اور مقاصد تھے، اللہ نے ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے ان کے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ تو یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ
ہمیں نیک اولاد مرحمت فرما جو آخرت میں ہمارے لیے باعث ثواب ہو، ہمیں ان کا صدقہ جاریہ بنے، ان کا اجر و ثواب ہمیں ملے۔ اس طرح کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بھی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے نیک وکار آدمی تھے۔ ان کا واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے، مزید اس کی تفصیل میں ابھی بیان نہیں کروں گا، کبھی کسی اور وقت میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو ان کے پاس ایک ترکی نوجوان تھا، کام کرتا تھا۔ یہ بڑے بزنس مین تھے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو نوجوان بڑا نیک تھا، جو ترکی نوجوان تھا، ایک دن اس سے مشورہ کیا، کہا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹوں کے رشتے آ رہے ہیں میری بیٹی کے لیے، تو آپ کی کیا رائے ہے، میں رشتہ دے دوں ان کو؟ نوجوان پڑھا لکھا تھا، بڑا قابل باصلاحیت۔ اس نے کہا جناب میں اور تو کچھ نہیں جانتا، صرف یہی جانتا ہوں کہ ہم سے پہلے دو امتیں گزری ہیں، دو ایسی امتیں جن کے معیار کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہودی جو تھے وہ مال و دولت کو دیکھ کر رشتہ کرتے تھے، اور عیسائی جو تھے وہ حسن و جمال کو دیکھ کر رشتہ کرتے تھے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو دیکھ کے رشتہ کرنا۔ تو بہرحال بادشاہ کو یہ بات اچھی لگی، تو بادشاہ نے اس مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گھر والی سے وہ کیا، مشورہ کیا کہ جو ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس نوجوان کو بیٹی دے دوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ کر دیں۔ تو وہ پھر دوسرے دن گئے، اس نوجوان کو کہا کہ اگر بیٹی میں آپ کو دے دوں تو؟ اس نے کہا میں ہوں تو چھوٹا سا آدمی حضرت، آپ تو بڑے آدمی ہیں، بزنس مین ہیں، یہ وہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نے بیٹی کی اچھی تربیت کی ہے، آپ بھی نیک نوجوان ہیں، آپ نکاح کر لیں ہم اس بیٹی کے ساتھ۔ تو انہوں نے حامی بھر لی، کہا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ نکاح کروایا، اور اس نکاح کی برکت سے، اس نیک جوڑے کی برکت سے اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ جیسے فرد فرید مرحمت فرمائے۔ فرد فرید یعنی ایسا نمایاں شخص اس وقت ملنا مشکل تھا۔ اللہ نے ایسے جلیل القدر لوگ ان کے خاندان میں سے پیدا فرما دیے۔ تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کی خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں، اور تقوی کی بدولت جو اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں وہ بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ ہماری سوچ اتنی کام نہیں کرتی جتنی اللہ رب العزت اپنی عنایات و عطا کرتے ہیں اپنے بندوں کو۔ تو نیت اچھی ہو اور سوچ فکر اچھی ہو، اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، معمولات جاری رکھیں، اللہ رب العزت آپ کے سارے ارمان دنیا میں بھی آخرت میں بھی سبد ہو دیں گے۔ اپنی کرم نوازی سے، اپنی رحمت سے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔